بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الرعد آیات 16 سے 31 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں حق و باطل کی ایک مثال دی گئی ہے۔ اس وقت بھی حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش برپا ہے، اس پر یہ مثال صادق آتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کشمکش بالآخر حق کی فتح پر منتہی ہوگی اور باطل جاگ کی مانند اٹھ جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کشمکش بالآخر حق کی فتح پر ختم ہوگی اور باطل جاگ کی طرح اڑ جائے گا۔ آگے ادویہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کا مطلب ہوگا کہ پس نالے اپنے اپنے انداز کے مطابق بہ نکلتے ہیں۔ زبدن جو ہے وہ جاگ کو کہتے ہیں، اور ہانڈی ابلتے وقت جو جاگ آتی ہے اسے بھی زبد کہتے ہیں۔ مشابہت کی وجہ سے مکھن کو بھی زبد کہا جاتا ہے۔ رابیہ جو ہے رون سے ماخذ ہے، یہ زبدن کی صفت ہے۔ معنی ہے کہ پانی پر اٹھا ہوا، اوپر آیا ہوا جاگ، تو سیلاب پانی کے اوپر آئے ہوئے جاگ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ بہرحال جاگ تو رائے گاہ چلا جاتا ہے۔ اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کی مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور اس ہنگامہ شورش کو جو اسلام خلاف منکرین اور مخالفین نے برپا کر رکھا تھا، اس جاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اچھل کود دکھانی شروع کر دیتی ہے۔ یعنی بٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا، مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھر آتا ہے۔ اور اس شان سے
چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی میل کچیل ہی نظر آتا ہے۔ دین اسلام پر ازل سے ہی ایسے جھاگ آتے رہے ہیں اور پھر ختم ہوتے رہے ہیں، اور آج تک اسلام اپنی اصل حالت میں زندہ و تابندہ ہے اور رہے گا۔ بس تھوڑے سے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ کہ اس میں کیا نصیحت ہے کہ دین اسلام پر ازل سے ہی ایسے جھاگ آتے رہے ہیں اور پھر ختم ہوتے رہے ہیں۔ آج تک اسلام اپنی اصلی حالت میں زندہ اور تابندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بس تھوڑے سے صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس نصیحت کو قبول کر کے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قبول کرنے کے بعد پھر یہاں اس آیت کے بعد پھر دانش مندوں اور عقل والوں کے 9 صفات ذکر کیے گئے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی 9 صفات ہیں جو کہ ذکر کیے گئے ہیں۔ 9 صفات، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ کہ پہلی صفت یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اسے مضبوط باندھنے کے بعد پھر توڑ نہیں دیتے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو توڑنے سے بچتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ 7ویں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اور 9ویں صفت برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تھے آج کی آیات کے اندر موجود چند سبق، چند نصیحتیں اور ان کا پیغام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔